حضرات جی وقار سب تو پہلا ختم نبوت یہ عقیدہ ہے کہ اکثر ساڈے حضرات نوں یا جڑے بزرگ لوگ نے یا سادہ لوگ نے انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ ختم نبوت ہے کہ بڑے سادہ الفاظ نال اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمائے۔ یہ تقریباً یہ گل سارے نوں پتہ ہے، لیکن آگے ختم نبوت کیا ہے؟ ختم نبوت تو مراد یہ آ کہ اللہ دے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی بھی آئے، کوئی بندہ کسی بھی لباس میں آئے، کسی طرح کا بھی ڈرامہ کر کے آئے، ہمارا یقین، ایمان، اعتقاد، کامل یقین یہی ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، وحی الہی کا دروازہ بند ہو گیا، قرآن کے مطابق دین کی تکمیل ہو گئی۔ اب کوئی بھی نبی کا دعویٰ کرتا ہے، کسی قسم کی دعویٰ کرتا ہے، وہ دجال ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے، کاذب ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ ساڈی جان نالوں بھی زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ حضور ہی اللہ دے آخری نبی، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو میرے بعد 30 دجال جھوٹے کاذب لوگ آئیں گے جو کہیں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ سارے جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، کاذب ہوں گے۔ یاد رکھو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یاد رکھو میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، اور پوری امت کا اجماع اس بات پر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے آج تک کسی بھی سر چکیا، کسی بھی جھوٹا دعویٰ کیتا سوائے چند لوگاں نے، جڑے بے وقوف، عقل تو دور، جنہاں نے اسلام دا شعور نہیں، جنہاں نے اسلام دا پتہ نہیں، انہوں دی پیروی بھی کیتی، انہوں دے پیچھے بھی چلے۔ لیکن جو صحیح مسلمان ہے اس نے اس وقت بھی یہی دعویٰ لگایا تھا، نعرہ لگایا تھا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور آج بھی سچا مسلمان قیامت تک کے لیے، ہر صحیح سچا پکا مسلمان، اس کا یہی یقین، اکمال، اعتماد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ انہوں کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ ہم قرآن مجید کے حوالے نہ دیکھا جائے تو کثیر آیات نے، کثیر آیات۔ سب تو پہلی گل، اللہ تعالیٰ نے 4 کتاباں آسمانی نازل فرمائیاں، اس تو علاوہ صحیفے نازل فرمائے، توریت تو علاوہ، زبور تو علاوہ، انجیل تو علاوہ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ توریت بدل گئی، منسوخ ہو گئی، تحریف ہو گئی، احکام بدل گئے، زبور کے احکام بدل گئے، انجیل کے احکام بدل گئے، زبانہ ناپید ہو گئیاں، ختم ہو گئیاں، برانی سریانی کوئی آج جانتا ہی نہیں، چند لوگوں کے علاوہ جہاں زبانہ توریت، زبور، انجیل نازل ہوئی تو صحیح نازل ہوئی، انہاں زبانہ نو جاننے والا کوئی نہیں۔ لیکن قرآن ایسی کتاب ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہونے والی۔ سب تو پہلے قرآن دے آغاز سے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے، ایسی کتاب ہے جس میں نہ تحریف ہے، نہ متضاد ہے، نہ کوئی غلط بات ہے، نہ کوئی جھوٹی بات ہے، بلکہ ایسی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہے، اور اللہ نے ہر شک سے پاک کتاب نازل فرمائی۔ پہلی اللہ نے یہ دلیل فرمائی۔ دوسری اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون،
کہ قرآن ہم نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، یعنی کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، آج تک وہی قرآن ہم پڑھ رہے ہیں جو قرآن رسول اللہ نے پڑھا۔ اس میں زبر زیر کسی شدمات کسی لفظ کا آگے پیچھے نہیں ہوا۔ اس کی مین وجہ کہ خالق کائنات نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کیونکہ رب العالمین نے حفاظت اسی لیے لی ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آنا اور نہ ہی کوئی قرآن آنا، نہ کوئی صحیفہ آنا ہے، نہ کوئی کتاب آنی ہے، نہ وحی الہی آنا ہے، نہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی نازل پیغام ہونا ہے۔ یہ آخری کتاب تھی، قیامت تک کے لیے اسے ہدایت رہنمائی حاصل کرنی تھی، اس لیے اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھا لیا۔ تو جس کی حفاظت کا ذمہ میرا رب اٹھائے، پوری دنیا بھی مل کے اگر اس میں تبدیلی کرنا چاہے تو تبدیلی نہیں ہو سکتی، تحریف نہیں ہو سکتی ہے، چینجنگ نہیں ہو سکتی ہے، بدل نہیں سکتا ہے، بلکہ اللہ جس کی ضمانت لے، حفاظت کا ذمہ لے، وہ قیامت تک کے لیے وہ محفوظ ترین کتاب بن جائے گی۔ اور جس نبی پر نازل ہوا قرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا اور رسول اللہ کی ذات کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا۔ قرآن کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، بنی اسرائیل انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، قرآن کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بنی اسرائیل نے تقریباً 70 انبیاء کو شہید کیتا بلا وجہ، قرآن کہتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کثیر دشمن تھے، مکی دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی پریشان کن، بہت بڑے دشمن۔ اس دور کے جو رسول اللہ کے دور کا جو فرعون ابو جہل تھا، رسول اللہ کا دشمن، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کی جان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، یعصمک من الناس۔ تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی رب العالمین نے لیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا بھی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز کی قرآن یا رسول اللہ کی ذات کا ذمہ اللہ کی ذات لے لے، قیامت تک کے لیے ان جیسا کوئی اور آ ہی نہیں سکتا۔ اسی کو ختم نبوت کہا جاتا ہے، یہی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اب دوسری دلیل کہ قرآن زندہ ہے، قرآن محفوظ ہے، قرآن ٹھیک ہے، قرآن قیامت تک کے لیے ٹھیک رہے گا، اب کسی نبی شریعت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عام سی بات ہے، ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا ترجمہ جملہ اسمیہ ہے، گرامر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بڑی طویل بحث ہے اس میں۔ محمد الرسول اللہ کا محاورہ میں ہم ترجمہ سب کوئی جانتے ہیں، اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہاں کوئی ماضی وغیرہ کی بات نہیں ہے، رسول ہیں، مطلب جب رسول ہیں تو پھر کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں، تو پھر کسی قادیانی جیسا خبیث اٹھ کے دعویٰ کر دے یا کوئی اور آ جائے تو پھر اس میں تو وہ تو جھوٹے میں ویسے ہی جھوٹے کذاب ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارکہ قیامت تک کے لیے۔ پھر اگلی دلیل قرآن کہتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان والیاں دی صفات اللہ نے بیان کی تھیاں کہ جڑے ایمان والے ہیں نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہاں ویری امپورٹنٹ بات ہے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یا رسول اللہ آپ پر نازل کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے پہلے والوں پر نازل والی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، آپ سے پہلوں پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے، قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ والی کتاب نے کہا کہ جو پہلے والی کتابوں پر ہے، اگر کسی اور نبی نے آنا ہوتا، شریعت آنی ہوتی، کوئی کتاب آنی ہوتی، کوئی وحی آنی ہوتی تو اللہ ایسے نہ فرماتا، بلکہ یہ بھی ساتھ فرماتا وما انزل من قبلک وما انزل بعدک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، پہلوں والی کتابوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور بعد میں آنے والوں پر بھی ایمان رکھیں گے۔ اللہ نے ایسا نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا آخری نبی ہے، اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جائے۔ میری گالیں سمجھ آ رہی ہے نا کہ اس کے بعد کوئی کتاب بھی نہیں نازل ہونی، وحی بھی نہیں نازل ہونی، اور نہ ہی کسی اور رسول نہیں آنا۔ پھر اگلی دلیل قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں تم سارے لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ سارے رسول اللہ علیکم جمیعا، جمیعا سے مراد قیامت تک کے لیے،
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آئے۔ پھر اگلی آیت وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے، سارے لوگوں کے لیے اپنا آخری نبی بنا کر بھیج دیا۔ پھر اگلی آیت وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر ہم نے ساری دنیا کے لیے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر سارے لوگوں کے گواہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا اللہ کی گواہی بھی اس بات میں کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں اللہ کی گواہی بھی کافی ہے۔ پھر اگلی آیت، یہ قرآنی آیات میں مختصراً بیان کر رہا ہوں، ان کے ترجمے اگر ان کی تشریح کریں بڑی طویل تشریح ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ہونے کی دلیل دی، آخری نبی ہونے کی دلیل۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا، اللہ تعالیٰ نے تیسرے اس بارے میں فرمایا میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ اللہ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء علیہ السلام کو اکٹھا فرمایا، کہا کہ میں اپنا پیغمبر بھیجوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوں گا، تو جب وہ آ جائیں تو تم پہ واجب ہے، ضروری ہے لتؤمنن به ولتنصرن به کہ تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی تم مدد بھی کرو گے۔ کہ اللہ کن سے فرما رہا ہے؟ انبیاء علیہ السلام سے۔ قرآن کہتا ہے، قصہ کہانی نہیں، قرآن ہے تیسرا سورہ۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، قرآن کہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو کہا کہ تمہاری ساری شریعتیں ختم ہو جائیں گی جب رسول اللہ تشریف لے آئیں۔ اور اللہ نے پھر فرمایا قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، تم اس بات پر اقرار کرو، اس بات پر اقرار کرو۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا، انبیاء علیہ السلام نے کہا ہم نے اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا، گواہی کے طور پر فرمایا۔ تو گرامی قدر اللہ انبیاء کو فرما رہا ہے کہ جب حضور آ جائیں تو تمہاری شریعت ختم ہو جائے گی۔ تو حضور علیہ السلام آخری نبی ہونے کی یہی دلیل بڑی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب آ گئے ہیں۔ اب کوئی بھی کہے نبی ہوں یا کوئی بھی کہے میں اللہ کا نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، قرآن کے مطابق وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ کہ جب اللہ کے نبیوں کو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری نبوت اس وقت ختم ہو جائے گی جب میرا آخری نبی آ جائے۔ گرامی قدر پھر اگلی آیت، بڑی مشہور آیت جو میں نے اپنے خطبہ کے آغاز میں بھی عرض کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، مطلق نص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام تمہارے کسی مردوں کے باپ نہیں بلکہ یہ تو خاتم النبیین ہیں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ خاتم میں بڑی بحث ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا۔ خاتم النبیین دو معنوں میں کرتا ہوں، خاتم کا معنی مہر بھی ہوتا ہے، خاتم کا معنی ختم کرنا بھی ہوتا ہے۔ ابن منظور افریقی 711 جن کی وصال ہے انہوں نے اس سے مراد یہی لیا کہ خاتم آخری، کہ جو انبیاء علیہ السلام کے آخر میں آئے، اور انبیاء علیہ السلام کے آخر میں آنے سے مراد اس کے بعد کوئی اور نبی نہ آئے۔ اور دوسری مراد خاتم، اس کو مہر بھی کہتے ہیں، اسٹیمپ بھی کہتے ہیں۔ اب اسٹیمپ آج کل تو اور اس کا رواج ہے نا، پہلے خلفاء جتنے بھی بادشاہ امیر سلطان وغیرہ پہنچتے تھے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ لکھی، کوئی بات وغیرہ لکھی، بات لکھنے کے بعد اس کو کلوز کر دیا، کلوز کرنے کے بعد اس کے اوپر اسٹیمپ لگا دی کہ کوئی اس میں اب گڑبڑ نہیں کرے گا، رد و بدل نہیں کرے گا۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہ جیڑی گل لکھی انہوں کلوز کر دیتا ہوں، تے مہر لا دیتی کہ اب اس چیز میں کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا، تبدیلی نہیں کرے گا، نئی بات نہ ڈالے گا نہ ختم کرے گا۔ یہ اسٹیمپ اس چیز کی دلالت ہوتی تھی۔ تو بلا تمشید، بلا تمہید، بلا تمثیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاتم ہیں، مہر لگانے والے ہیں۔ آپ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، ان سب کی نبوت پر مہر لگا دی اور اس بات کو واضح کر دیا کہ مہر لگا کے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اس کے بعد اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ مہر کو توڑ رہا ہے، وہ اسٹیمپ کو توڑ رہا ہے، اور جو اسٹیمپ کو توڑنے والا ہوتا ہے وہ باغی ہو سکتا ہے، دجال ہو سکتا ہے، کاذب ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا برحق پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اسی کے ساتھ یہ بھی میں دلیل عرض کرتا چلا جاؤں، ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب وصال ہوا تو آپ غمگین تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیّا، انبیاء علیہ السلام کے بیٹے نبی ہوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق نبی تھے،
حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب اللہ کے نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، مطلب نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا بیٹا زندہ رہتا تو یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہوتا، لو کان عاش ابراہیم لکان صدیقا نبی، اگر زندہ رہتا تو یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہوتا۔ جب حضرت ابراہیم حضور کے بیٹے نہیں رہے، مطلب نبی نہیں ہے، تو جب حضور کے بیٹے نبی نہیں ہیں تو پھر کسی اور کی کیا مجال کہ کوئی آگے نبوت میں داخل ہو جائے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو خلاصہ کلام ان آیات کا یہی ہے، ان آیات کے علاوہ بھی کثیر آیات ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آقا کریم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، ایمان بھی یہی ہے، سارا دین کا انحصار بھی ہمارا یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اب حدیث مارکہ کی روشنی میں دیکھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بناتا، تو جب عمر نبی نہیں ہے تو پھر کسی اور کی کیا مجال کہ کوئی نبی بن جائے؟ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور علیہ السلام نے مدینہ شریف میں ٹھہرایا، اپنے اہل بیت کے رکھوالی کے لیے بٹھایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خواہش کا اظہار کیا، منافقین نے تانا دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی تم میرے بعد ایسے ہی ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون اللہ کے نبی تھے، لیکن اللہ نے میرے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگوں یاد رکھو میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جائے۔ اور بخاری شریف کے حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، میرا نام محمد ہے، میرا نام حامد ہے، میرا نام ماعی ہے، میرا نام حاشر ہے، اور میرا نام عاقب ہے۔ عاقب کا معنی یہی ہے کہ جس پر اللہ نبوت کا دروازہ بند کر، کہ نبیوں سے آخری آنے والے نبی، ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جائے۔ اور دوسری مسلم شریف اور بخاری شریف میں متفقن علیہ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے 6 چیزیں ایسی عطا فرمائی جو پہلے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا، یعنی کہ قرآن حدیث حضور کی بات مختصر ہوتی لیکن کلام تفسیر بے مثال بے شمار ہوتا، اس کو جوامع الکلم عطا کہتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رعب کے ساتھ اللہ نے میری مدد فرمائی۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال فرما دیا۔ پہلے نبیوں پر مال غنیمت حلال نہیں تھا، وہ جلاتے تھے، جلا دیتے تھے، اور آگ آسمان سے نازل ہوتی تھی، سفید آگ وہ کھا جاتی تھی، کوئی لوگ نہیں کھاتے تھے۔ چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو پاک فرما دیا۔ آج ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، چھت پہ، کہیں بھی بازار میں، کہیں بھی نجاست زاری غلاظت نہ ہو، مصلی پہ جائیں پڑھ سکتے ہیں نماز، اور تیمم بھی کر سکتے ہیں، مٹی بھی پاک اللہ نے بنائی ہے۔ لیکن پہلی امت میں ایسا نہیں تھا، وہ ایک لکڑی کا باقاعدہ تختہ لے کر چلتے، وہ بھی اس شرط پر کہ اس تختہ پہ اس دور کے اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہوتی، ورنہ وہ مسجد کے علاوہ، مسجد اقصی کے علاوہ کہیں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے یہ مجھے اعزاز دیا ہے، یہ خاصیت عطا فرمائی جو نبیوں کو نہیں عطا فرمائی، کہ اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو پاک فرما دیا۔ اور پھر اگلی بات حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے ساری مخلوق کا نبی بنا کر بھیجا۔ اور آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اور ایک اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے کہ کسی نے بہت شاندار عمارت تعمیر کی ہو، انتہائی شاندار عمارت، ساری عمارت مکمل ہو چکی ہو، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ نہ ہو، لوگ اس عمارت کے ارد گرد چلیں پھریں، اس کی شان خوبصورتی کو دیکھ کر حیران ہوں، پھر کہیں کہ یہ اینٹ صرف ایک اینٹ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس قصر نبوت کی آخری اینٹ اللہ نے مجھے بنا کر بھیجا۔ تو میرے بعد قصر نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا، قصر نبوت ختم ہوگی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
ایک عقلی بات بھی ہے، سوچنے والی بات بھی ہے کہ ایک بندہ شاندار بنائے مسجد، یہ فار ایگزامپل یہ مسجد ہی بنی ہوئی ہے، اور ایک بندہ لے کے ایک اینٹ لے آئے یا کوئی چیز لے آئے، سنگ مرمر کی عمارت کو کہے یہ ادھر سے میں نے ختم کر کے یہاں پہ اینٹ لگانی ہے، کوئی اور چیز لگانی ہے، تو وہ بے وقوف بھی ہو سکتا ہے، عقل مند نہیں ہو سکتا۔ یہی نہیں، اگر کوئی اور نبوت کا دعویٰ لے کر آ جائے حضور کے علاوہ، آقا نے تو قصر نبوت مکمل کر دی ہے، کوئی اور آ جائے، دجال، کاذب، فاسق، جھوٹا آ جائے، تو وہ اللہ کا برحق پیغمبر نہیں ہو سکتا ہے، وہ جھوٹا ہی ہو سکتا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ان چیزوں کو، ان احادیث اور قرآنی آیات کی روشنی میں یہ بات واضح اور روشن ہے کہ ہمارا عقیدہ، یقین، ایمان یہی ہونا چاہیے کہ کریم آقا اللہ کے آخری نبی، سارے ذرا کہہ دیجیے حضور اللہ کے، یہ ذرا کہہ دیجیے حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، تاجدار ختم نبوت۔ یہ ہمارا، یہ نہیں کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، ہم تو اپنے ایمان کی صداقت کرتے ہیں۔ سیاسی نعرہ کوئی سمجھے نہ سمجھے، ہمارا الحمدللہ یقین ہے حضور کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ ہمارا اگر تھوڑا سا بھی ایمان اس میں تذبذب کا شکار ہو گیا تو ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ہم سیاسی نعرے کی حیثیت سے نہیں، ہم تو اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی ہے ہی نہیں، تاجدار ختم نبوت۔